جو حصہ ہے اس کو بنا لیتے ہیں، اس طرح تھوڑا سا یاد آ جاتا ہے۔ رب العالمین آج انجام دینے والوں کو مینا کی راتیں مکہ یا اس کے گرد و نواح میں گزارنے کی اجازت دی گئی ہے، یعنی خود ضروری خدمت مراد ہے کہ ان میں سے بہت سارے ایسے ہو سکتے ہیں جن کی اوپر ذمہ داریاں ہوں، ڈیوٹی جی گروپ لیڈرز وغیرہ ہوں گے۔ ہاں، گروپ لیڈرز یہاں ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ کے کچھ لوگ ہیں حج کی نیتیں بھی کر کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کے ذمہ بہت سارا انتظام بھی سنبھالنا ہے، تو یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جو عام حاجی ہیں وہ ہوتی ہیں راتیں جو مینا میں گزارے گا۔ تو نمازوں کی ادائیگی جو حجاج کرام مینا کی مسجد خیف کے قریب ہوں ان کے لیے مسجد خیف تک رسائی ممکن ہوتے چاہیے کہ مسجد خیف میں نمازیں یا جماعت قصر ادا کریں، اور جن کے لیے مسجد تک رسائی مشکل ہو اپنے خیموں میں نماز باجماعت اور قصر کا اہتمام کریں۔ پھر رمی جمرات جو ہے ان 3 ایام میں روزانہ تینوں جمرات یعنی جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ اقبا کا سورج ڈلنے کے بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ پھر ایام تشریق میں رمی کا طریقہ کیا ہے، یعنی 11، 12 اور 13 کو تینوں کو ماری جاتی ہیں، لیکن 10 کو جو مارتے ہیں وہ صرف ایک کو مارتے ہیں۔ تو ایام تشریق کی رمی کا طریقہ کیا ہے کہ جمرہ اولا جو مینا کی جانب سے پہلا جمرہ ہے اس سے پہلے رمی کی جائے گی، اور اسے جمرہ دنیا یا جمرہ صغرا بھی کہتے ہیں، دنیا سے مراد ہے کہ وہ قریب والا۔ اور پھر درمیانے جمرے کو اور سب سے آخر میں جمرہ عقبہ کو رمی کی جائے گی۔ یہ یوم تشریق کے 3 دن کی جو رمی ہے نا ان کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پھر پہلے دونوں جمروں کو 7 کنکریاں ماری جائیں گی، اور ہر کنکری مارتے ہوئے ہمیں کیا کہنا ہوگا، اللہ اکبر۔ پھر ذرا ہٹ کر دعا بھی کی جائے گی، لیکن تیسرے جمرے کو رمی کرنے کے بعد جس کو ہم جمرہ عقبہ کہتے ہیں اس میں دعا نہیں کری جائے گی، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تینوں جمروں کو اس طرح رمی کی جائے کہ مکہ بائیں اور مینا دائیں جانب ہو۔ اگر یہ مشکل ہو تو پھر کسی طرح سے بھی رمی کی جا سکتی ہے۔ یہ بھی مطلب ہے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے، کیونکہ جمع غفیر زیادہ ہے نا، سب کو ایک کارنر پہ جمع ہونا مشکل ہو جائے گا۔ ایام مینا میں پھر اللہ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے ہونا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایام تشریق کھانے پینے اور بکثرت اللہ تعالیٰ کو ذکر کرنے کے دن ہے۔ ایام تشریق میں پھر بیت اللہ کا طواف کرنا، ان ایام میں جا کر مکہ بیت اللہ کا نفلی طواف کرنا بھی ثابت ہے، یعنی دن کے ٹائم پہ اب اگر نکل گئے نا کبھی تو وہ نفلی طواف بھی جا کے کر سکتے ہیں، نفلی طواف۔ اور شام کو آپ مینا واپس آ جائے، رات ادھر گزار رہی ہے نا۔ پھر 12 ذی الحجہ کو واپسی کی اجازت ہے۔ ایام تشریق کے 3 دنوں میں مینا میں گزارنا چاہیے مسنون ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا۔ اگر کوئی شخص 12 ذی الحجہ کو واپس جانا چاہے تو شرعاً اس کی اجازت ہے، قرآن مجید میں جیسے بتایا تھا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تأخر فلا اثم علیہ لمن اتقى، یعنی اگر وہ 3 دن مینا میں ٹھہرتا ہے تو یہ اللہ کے نبی نے ایسا کیا تھا، اگر وہ 3 دن کی بجائے 2 دن کے اندر مینا میں ٹھہر کے واپس آنا چاہتا ہے تو وہ آ سکتا ہے۔ یعنی جو شخص دونوں دنوں میں مینا کو جلدی چھوڑ دے یا اس پر کوئی گناہ نہیں، یا تاخیر سے چھوڑے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ قرآن کی بات کا خلاصہ تھا جو میں ابھی بول رہی ہوں، اور یہ اجازت حدیث سے بھی ثابت ہے، سنن الکبریٰ البیہقی میں آتی ہے یہ بات۔ تاہم 12 ذی الحجہ کے دن واپس آنے والے کو چاہیے کہ وہ صرف اسی دن کی رمی کرے اور سورج ڈوبنے سے پہلے مینا کی حدود سے نکل جائے۔ سورج ڈوبنے سے پہلے نکلنا پڑے گا اسے، یعنی عصر کے بعد۔ اگر مینا کی حدود چھوڑنے سے قبل سورج غروب ہو گیا تو پھر 13 کی رات کو مینا میں گزارنا اور دن کو رمی کرنا ضروری ہے۔ اگر ٹریفک کی ہجوم کی وجہ سے مینا سے نہیں نکل سکا یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا تو کوئی حرج نہیں، اس کے لیے مینا میں رات گزارنا ضروری نہیں، یعنی وہ اس دور سے نکل چکا تھا، راستے میں کہیں اسی وجہ سے دیر سویری ہو گئی نا، اس ٹریفک کی وجہ سے، ہجوم کی وجہ سے، تو پھر چونکہ ادھر سے نکل چکا تھا تو نکل آئے، لیکن ادھر رہتے ہوئے سورج غروب ہونے کو پہنچ جاتا تو پھر ادھر ہی ٹھہرے۔ پھر طواف وداع جو ہے وہ حج مکمل کرنے کے بعد مکہ معظمہ سے رخصت ہونے سے قبل الوداعی طواف کرنا واجب ہے، اور یہ کرنا چاہیے، اسی کو طواف وداع کہتے ہیں۔ جیسے مسلم میں اس کی بات تاکید آتی ہے۔ پھر حائضہ کے لیے اس کی رعایت ہے کہ حاجی کے لیے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوتے ہوئے وقت سب سے آخری کام جو ہے وہ طواف وداع کرنا ہے۔ البتہ وہ عورت جو حیض سے ہو اس کے لیے طواف وداع ضروری نہیں ہے، بلکہ بشرطیہ کہ وہ طواف زیارت کر چکی ہو۔ اگر طواف زیارت نہیں، یعنی اطافہ نہیں کر چکی تو پھر وہی احکامات ہیں جو ہم پہلے ابھی ڈسکس کر چکے ہیں، پھر دونوں کی نیت لے کے
لنگوٹا کس کے اپنا تو کر سکتی. یہ تنبیہ میں ہے کہ بعض لوگ مسجد حرام سے نکلتے وقت الٹے پاؤں واپس ہوتے ہیں. استغفر اللہ، یہ بھی بات میں نے نہیں سنی تھی. ایسا کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے قطعاً ثابت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا پیٹھ نہ ہو مکے. پھر اسی طرح مسجد حرام سے باہر نکلتے وقت بایاں پاؤں پہلے نکالیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ بے شک میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں. یہ تو عام ہر مسجد سے نکلتے ہوئے یہ دعا ہے نا. پھر مسجد مدینہ منورہ اور مسجد نبی کے کچھ احکامات ہیں. مسلمانوں کا دوسرا مقدس ترین شہر جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے. اس کے باسیوں کے لیے انتہائی مخدوش اور کڑے حالات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو سینے سے انہوں نے لگایا. یوں یہ مسلمانوں کا دارالحجرہ یعنی پہلا ہجرت کا گھر ہے، اسلامی مملکت کا دارالخلافہ اور مجاہدین اسلام کا مرکز محور بنا. اسے لوگ یثرب کا نام بھی دیا کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طوبہ کا نام بھی دیا. طا زبر الف تا اور با ہی سکون کے ساتھ طوبہ، جس طرح ادیبہ لکھتے ہیں سیدھا طوبہ. یہ حرم مکی ہی کی طرح حرم یعنی محترم قرار دیا گیا ہے. یہ قیامت سے پہلے کھڑے اور کھوٹے کو الگ الگ کر دینے والی پھٹی ہے. سبحان اللہ. یہ بلدہ جمال قیامت تک سلامت رہے گا. اس کے خلاف جو بھی کوئی مکر و فریب کی جال بچھائے گا اللہ اس کو تباہ و برباد کر دے گا. اس کے باسیوں کا عمل ایک عرصے تک اسلامی فقہ کا ماخذ رہا. اس نے تاریخ اسلام کو فقہ سبع کا تحفہ دیا. یہاں بدعت کی ترویج کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت برستی ہے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ. یہاں مرنا سراسر سعادت ہے. سبحان اللہ. اللہ یہ سعادت ہمیں بھی نصیب میں کرے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ سے مدینہ منورہ میں شہید ہونے کی دعا کیا کرتے تھے، جسے اللہ نے شرف قبولیت سے نوازا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی سفر سے پلٹ گئے تو مدینہ منورہ کو دیکھتے ہی فرد مسرت سے اپنی سواری کی رفتار کو تیز فرما دیا کرتے تھے. صحیح بخاری میں یہ بات آتی ہے. جب ہر طرف تاریکیوں اور فتنوں کا راج ہوگا ایمان مدینہ میں سمٹ کر جمع ہو جائے گا. ہاں یہ مدینہ منورہ وہ ہے جس کے لیے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے برکت کی خصوصی دعا فرمائی تھی. اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکۃ من البرکہ، کہ اللہ جتنی برکت تو نے مکہ کو عطا فرمائی ہے مدینہ کو اس سے دگنی عطا فرما. اللہ اکبر. مدینہ منورہ میں کبھی بھی طاعون کی بیماری نہیں پھیل سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینے کے راستوں پر فرشتے مقرر ہیں. مدینے میں کبھی طاعون نہیں پھیل سکتا، نہ ہی دجال داخل ہو سکے گا. سبحان اللہ و بحمدہ. پھر مسجد نبی کی جو زیارت ہے ان کے 3 مقامات میں سے ایک یہ ہے کہ جن کے اجر و ثواب کے ارادے سے زیارت کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے. تاہم یہ زیارت حج اور عمرے کے اعمال میں نہیں ہے. اگر کوئی شخص مسجد نبوی کی زیارت کیے بغیر واپس چلا جاتا تو اس کا حج اور عمرہ تو مکمل ہو ہی جائے گا، لیکن اس سے اس عظیم اجر و ثواب سے محروم رہنا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کوئی نہیں جاتا ہوگا. ہاں وہ تو جاتے سارے جاتے ہیں، لیکن انہیں احتیاطاً بتا دی. کچھ لوگ اس کو حج کا عمرے کا حصہ سمجھتے ہیں. صحیح ہے. یہ کہ حج اور عمرے کا حصہ نہیں ہے، لیکن اس کی زیارت کرنا واجب ہے، اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی نماز کی جو فضیلت ہے اس کی روشنی میں حرم کے سوا مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک نماز دیگر مساجد کی نسبت 1000 نماز سے زیادہ افضل ہے. پھر ریاض الجنہ ہے جو ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک تک کی جگہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روضۃ من ریاض الجنہ کہا گیا، یعنی باغات بہشت میں سے ایک باغ. یہ بھی صحیح بخاری میں آتی ہے. اور آج کل اس مخصوص جگہ پر ہلکا سا سبز رنگ کا قالین بچھایا ہوا ہے اور اس کا ستون کا رنگ بھی دیگر ستونوں سے قدرے مختلف ہے تاکہ پہچانے جا سکیں. پھر مسجد نبی میں جو 40 نمازیں پڑھنے کی فضیلت ہے اس کے بارے میں کوئی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، اس لیے وہاں 40 نمازیں پوری کرنا کوئی ضروری نہیں. پھر
زیارت مسجد نبی اور درود السلام زائرین اکرام بلا شک مدینہ منورہ، مسجد نبی، روضہ پاک، ان تمام چیزوں کا تعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اس لیے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دل و جان سے آپ کی تعلیمات اور سنت پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہوں، اور آپ کا بیان کیا ہوا مسئلہ سمجھ لینے کے بعد اسے باقی تمام باتوں پر مقدم رکھیں۔ آپ پر آپ کے ہی سکھلائے ہوئے الفاظ کے ساتھ کثرت سے پھر درود السلام پڑھتے رہیں، یہاں تک کہ ہماری دعائیں قبول، سختیاں دور، گناہ معاف اور درجات بلند ہو جائیں۔ اس عظیم تر مقصد کے پیش نظر صحیح حدیث کی روشنی میں مسنون درود السلام، فضائل و مسائل اور روزہ رسول کے آداب و زیارت کا کچھ بیان ہے جو اب میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے ہے کہ سیدنا انس رضی اللہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر صلاۃ وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات۔ ترجمہ ہے اس کا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرمائے گا اور 10 گناہ اس کے معاف کر دے گا اور 10 درجے اس کے بلند فرمائے گا۔ اللہ ہمیں کثرت سے ہماری زبانوں میں ذکر درود ابراہیمی کی جنت تکرار رکھے، توفیق دے اللہ تعالیٰ۔ اور بعض اوقات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے بہت زیادہ اس کے بارے میں تاکید فرمائی ہے کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا تھا کہ میں اپنی دعا میں کتنا حصہ آپ پہ درود بھیجوں، تو آپ نے کہا جتنا تو چاہے، تو کہتے کہ میں ایک حصہ، آپ کا اس سے زیادہ ہو تو زیادہ ہے، پھر ان کا 2 حصے، سیکنڈ ٹائم جب پوچھا آپ نے کہا اس سے زیادہ تو زیادہ اچھا ہے، پھر ان کا میں 3 حصے، ان کا اس سے بھی زیادہ تو اچھا ہے، ان کا پھر میں ساری دعا میں درود پڑھوں گی، تو کہتے ہیں اس سے بھی بہت اچھا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب ہم کثرت سے درود ابراہیمی کو اپنی ذکر کا حصہ بناتے ہیں تو بن مانگے اللہ تعالیٰ ہماری بہت ساری حاجات پوری کرتے ہیں، بن مانگے، یا وہ کہتے ہیں ہماری چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہے جس میں ہم کہتے ہیں بخشش مانگنی ہے، ہم نے یہ ایک ایک چیز گننی ہے، تو وہ اس کی تسلی بھی اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں۔ پھر مجلس میں ذکر الہی اور درود شریف کی فضیلت جو ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں لوگ اللہ کا ذکر نہ کریں یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی، اگرچہ وہ اعمال صالح اور ثواب کی بنا پر جنت میں داخل ہو جائیں۔ یعنی ہم بہت سارا اللہ کا ذکر کریں، قرآن پڑھیں اور بہت ساری چیزیں، لیکن اللہ کے نبی پر درود نہیں بھیجی تو وہ بعض چیز وہ کام ادھورے ہوئیں گے، جیسے بغیر ریپنگ کے ہوئیں گے، اور اس پہ انسان حسرت کرے گا۔ اس لیے کثرت سے ہم سب کو کیا چاہیے کہ درود پڑھتے رہا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا گیا وہ مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت و ندامت ہوگی، اور جو آدمی کسی راستے پر چلا اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ چلنا بھی اس کے لیے قیامت کے دن باعث حسرت ہوگا، اور جو آدمی بستر پر لیٹا پھر اللہ کا ذکر نہ کیا تو یہ لیٹنا بھی اس کے لیے قیامت کو باعث حسرت و ندامت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں سے ہمیں بچا کے اپنے ذکر میں کثرت سے مشغولیت عطا فرمائے۔ پھر کثرت سے درود شریف کا جو ورد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی مسلمان مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے اس وقت تک فرشتے بھی اس کے لیے دعائے رحمت فرماتے رہتے ہیں، اب چاہے تو کوئی کم پڑھے یا چاہے زیادہ پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ کے کچھ مخصوص فرشتے زمین میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے بھیجا گیا سلام مجھ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ ان میں شامل فرماتے کہ ہمارے نام لے لے کر اللہ کے فرشتے جو ہیں اللہ کے نبی تک سلام بھیجائے۔ پھر جمعہ اور جمعہ کی رات اور درود شریف پڑھنے کی جو تاکید ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ پھر سب سے بخیل انسان وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنے اور اس کا تذکرہ جب کیا جائے تو اس پر درود نہ پڑے، اور سب سے جو شارٹسٹ درود ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جب بھی اللہ کے پیارے نبی کا نام لیا جائے تو ہم سارے فوراً منہ سے کیا بولیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت درود نہ پڑھنے پر سخت وعید ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے، وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور اپنے گناہ نہ بخشوایا سکا ہو، وہ آدمی ذلیل و رسوا ہو جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ میں
بڑھاپے کی عمر کو کوئی پہنچے اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو سکے. یہ دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہیں. اور آمین کہنے والے، دعائیں مانگنے والے جبرائیل امین، اور دعا کی آمین کہنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر سیدنا کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ پر درود بھیجنا سکھلا دیا اللہ نے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں آپ پر سلام بھیجنا تو سکھلا دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کیسے پڑھیں؟ تب آپ نے ان کو درود ابراہیمی کی تعلیم فرمائی. پھر اس مذکورہ حدیث سلام سے مراد مندرجہ اسلام ہے، یعنی السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، جو ہم تشہد میں التحیات میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ پر سلامتی اور اللہ کی رحمت و برکات ہو، ہم پر اور اللہ کے صالح بندوں پر سلامتی ہو. اس حدیث کی روشنی میں سلام کے یہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر بھی کہے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ درود ابراہیم تشہد والے التحیات والے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ پر بھی، آپ کے صحابہ پر بھی اور اپنے آپ پر بھی سلامتی. پھر مختصر اور مسنون جو درود ہے وہ اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ ایمان والو تم پر درود، تم بھی درود بھیجو اس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور بہت زیادہ سلام بھیجو. اس فرمان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے بھی درود و سلام بھیجنا جائز ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی دلیل صحیح بخاری کی وہ حدیث ہے جس میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی الفاظ سے سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجا تھا. پھر حدیث کے الفاظ کچھ یوں بھی ہیں کہ جس کا ترجمہ ابھی میں بولنے والی ہوں، اس کی عربی بھی بول دیتی ہیں. عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قام موسیٰ النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فی بنی اسرائیل. مذکورہ حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء علیہ السلام کے لیے بھی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے درود سلام بھیجنا جائز ہے. یہ مجھے آج پتا. ہاں، نیز یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، تابعین، اعظام اور فقہ محدثین رحم اللہ علیہم کے دور میں لے کر آج تک اس درود السلام پر مسلسل اور تواتر کے ساتھ عمل چلا آ رہا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام تک کہتے ہیں نا، یہ علیہ السلام بھی یہی مطلب ہے نا شارٹ میں، اللہ کی سلامتی ان پر. لیکن اگر موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے ہیں تو کوئی تعجب والی بات نہیں ہے. اسی طرح باقی انبیاء کے ساتھ بھی. سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے لیے سلام کس طرح بھیجا جائے گا؟ روضہ رسول پر جا کر دو جلیل القدر صحابی خلیفہ رسول سیدنا ابو بکر صدیق اور امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہما وہاں پہ اس طرح فرماتے ہیں، اس موقع پر ان پر سلام بھیجنا مسلمانوں کا حق ہے. اور مثلا اس کے لیے کیا کہا جاتا ہے؟ السلام علیکہ یا ابا بکر اور السلام علیکہ یا عمر. میرے پاس صرف السلام علیکم یا ابا بکر صدیق، ابو بکر صدیق، ابا بکر صدیق اور السلام علیکم یا عمر. عمر فاروق جو بھی ہم پورا نام لیتے ہیں کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا تخلص ساتھ ہی نا. صدیق ان کا تخلص تھا نا، ان کا لقب ملا تھا نا. فاروق بھی ان کو لقب ملا ہوا تھا عمر رضی اللہ عنہ. تو ان الفاظ کے ساتھ درود بھیجنا ان دونوں کے لیے ثابت ہے. پھر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے مدینے پہنچ کر روضہ رسول اللہ کی زیارت کرنا یقیناً ایک بہت مستحب عمل ہے، لیکن مسجد نبی سے صرف صرف نظر کرتے ہوئے روضہ رسول پاک کی زیارت کو مقصود اصلی بنا کر مدینہ طیبہ کا سفر کرنا درست نہیں. سمجھ آئی کہ جیسے روضہ رسول کی زیارت بہت زیادہ خوبصورت عمل ہے اور اس پہ بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن صرف بیت اللہ کی طرح اس کو مقصد میں نظر میں رکھ کے سفر کرنا تو یہ جائز نہیں ہے. تو پہلے مکہ میں انسان جائے.
نہیں مکہ میں، لیکن مدینہ منورہ میں صرف وہ کہتے ہیں روزہ رسول کو دیکھنے تھوڑی جانا ہے، وہاں کی نعمتیں، وہاں کا افادیت، وہاں کی چیزیں، ساتھ میں روزہ رسول کی افادیت اور اس پہ کھڑے ہو کے سلام بھیجنا، درود بھیجنا، یہ سب ایک ہی چیز کا حصہ ہے نا۔ مطلب مسجد میں رہ کے مسجد کی افادیت کو گم کر کے صرف روزہ رسول کی زیارت کے لیے اپنے آپ کو مقدم نہیں کرنا چاہیے۔ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صرف 3 مساجد، مسجد حرام، مسجد نبی اور مسجد اقصی کی طرف نیکی کی نیت سے سفر کرنے کی اجازت دی ہے۔ اب یہ سارا انکلوڈیڈ ہے نا، صرف روزہ رسول انکلوڈ نہیں ہے، سمجھ رہے؟ کدھر چلے گئے آپ؟ میں ادھر بیٹھی پانی پی رہی تھی۔ اچھا سوری، باقی شاید گم ہو گئی۔ نہیں پانی پی رہی تھی۔ اس لیے ظاہر کو چاہیے کہ مدینہ منورہ جاتے وقت مسجد نبی کی زیارت کو مقصود اصلی بنائے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی چاہت بھی رکھے تاکہ مذکورہ حدیث پر کما کا عمل ہو سکے، یعنی پوری طرح عمل ہو سکے۔ پھر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے وقت نہایت خاموشی، ادب، احترام کے ساتھ روزہ مبارک کے سامنے سے گزرتے ہوئے مذکورہ مسنون درود و سلام پڑھ کر حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرنا چاہیے، جو ہم نے ابھی سیکھا یا پڑھا۔ پھر مسجد قباء، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیدل کبھی سوار ہو کر مسجد قباء کی زیارت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص گھر سے مسجد قباء میں آ کر نماز پڑھتا ہے اس کے لیے عمر کے برابر ثواب ہے۔ پھر زیارت قبور، مسجد نبی کے قریب جو بقیع الغرقد یعنی معروف جنت البقیع یعنی کا قبرستان ہے، جہاں سینکڑوں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ائمہ حدیث صلح امت رحمت اللہ علیہم مدفون ہے، رحم اللہ علیہم مدفون ہے۔ اس طرح جبل احد کے دامن میں 70 شہداء احد دفن ہیں، ان سب کے لیے دعا مغفرت کرنا چاہیے، یعنی وہاں گئے تو اجتماعی جنت میں ان ساروں سینکڑوں کے لیے دعائے مغفرت جو ہے وہ کرنی چاہیے، احد کے پہاڑ کے پاس بھی اور جنت البقیع میں بھی۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بقیع غرقد کی زیارت فرماتے تو یہ دعا پڑھتے تھے، یرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین اللہم اغفر لأہل البقیع الغرقد۔ اے اللہ تعالیٰ ہم میں سے آگے آنے والوں اور پیچھے رہ جانے والوں پر رحم فرما دے، اے اللہ اہل بقیع الغرقد کو معاف فرما دے، آمین ثم آمین۔ آخرت کو یاد کرنے کے لیے قبروں کی زیارت کرنا چاہیے اور زیارت کے وقت یہ دعا بھی پڑھنی چاہیے، السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافیة۔ یہ دعا ہمیں ویسے یاد ہی ہونی چاہیے سب کو۔ السلام علیکم اہل الدیار، یہاں تک تو عدی من المؤمنین والمسلمین وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، کہ ہم بھی تم میں سے ضرور جلدی ملنے والے ہیں۔ پہلی بات کہ ہم تم پہ سب پہ سلام بھیجتے ہیں اہل دیار، اور جو مومن مرد ہیں، مسلم مرد ہیں یا عورتیں ہیں، من المؤمنین والمؤمنات بھی کہہ سکتے ہیں، من المسلمین والمسلمات بھی، تو سب پہ اللہ تعالیٰ کی اپنی جو سلامتی ہو، اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی تمہارے پاس سون آنے والے ہیں۔ اللہ ہمارے پہلوں اور پچھلوں پر رحم فرمائے، ہم اپنے لیے اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے عافیت کا بھی سوال کرتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے یہ 3 مقامات ہیں جن کی زیارت مسنون ہے، باقی کئی مساجد 7 یعنی 7 مسجدیں، مسجد قبلتین اور دیگر کچھ مقامات، اور ان کی زیارت کا ثواب بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں البتہ اسلامی تاریخ کی حیثیت سے ان کی زیارت کی جا سکتی ہے۔ پھر حج کی واپسی جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج یا عمرہ سے مدینہ منورہ لوٹتے تو دوران سفر اونچی جگہ ٹیلے پہاڑی پر چڑھتے ہوئے 3 دفعہ اللہ اکبر کہتے اور یہ دعا پڑھتے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، آئبون تائبون عابدون سائحون ساجدون لربنا حامدون صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہت ہے، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا
ہم واپس آنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، سیر کرنے والے، سجدے کرنے والے اور اپنے رب کی حمد بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد فرمائی، اس اکیلے نے لشکروں کو شکست دی۔ صحیح بخاری میں یہ آتی ہے دعا۔ آپ کے پاس ہے موجود؟ میرے پاس ہے مگر مختلف ہے کافی۔ اس کی پھر انشاءاللہ میں آپ کو فوٹو بھیج دوں۔ لا الہ الا اللہ دوبارہ پڑھ دیتی ہوں، جو وہاں پہ جو اس کے سیم ٹاپک ہے اس کو ہائی لائٹ کر لیجیے آپ اپنے قریب جو دعا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ تو ہو گیا چوتھا کلمہ۔ تائبون تائبون عابدون سائحون ساجدون لربنا حامدون۔ صدق اللہ وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ میرے پاس بالکل مختلف ہے، میں آپ کی ریکارڈنگ سے پھر کسی اگر میرے پاس اور کہیں ہوگی تو میں وہ تو چیک کروں گی۔ چلے میں اس کو پھر آپ کے لیے انشاءاللہ اس کی فوٹو بنا کے بھیج دوں گی۔ تو واپسی کا پر کھانے کا اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ جب آپ سفر سے واپس آتے تو شکرانے اور خوشی کے طور پر اونٹ یا گائے ذبح کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اس کا مطلب اہتمامی کھانا بنانا چاہیے۔ جو حج کر کے آئے۔ ہاں جی۔ لہذا حجاج اکرام اور معتمر حضرات کو چاہیے کہ اس مقدس سفر کے آغاز میں دعوت کا اہتمام کرنے کی بجائے واپسی پر دعوت اہتمام کریں، اور یہی اسوہ رسول ہے۔ بعض اوقات ہم واقعی ہم جانے سے پہلے لوگوں کو گھروں میں مدعو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور جبکہ آنے پہ مدعو کرنا چاہیے، دعوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لوگوں کے کام ہی ایسے جی میں تو ہم لوگ کے کام ہی ایسے ہیں۔ ہاں، ہم الٹے چلتے ہیں۔ اب کریں اللہ ہمیں سیدھا رکھے ہمیشہ۔ یہ چند ضروری ہدایت ہے۔ انہوں نے کہا کہ حجاج اکرام کو چاہیے کہ وہ وزارت مذہبی امور کی طرف سے جاری کردہ جملہ ہدایت کا بغور مطالعہ کریں اور ان پر سنجیدگی سے عمل کریں، اور ہر موقع پر ملکی وقار کا خیال رکھیں اور اسلامی شعار کا اہتمام کریں۔ پھر اس موضوع پر لکھی گئی جو کتابیں ہیں اس کا اچھی طرح مطالعہ بھی کرنا چاہیے، اور وقتاً فوقتاً مستند علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ مکہ مکرمہ میں سرکاری طور پر جگہ جگہ دارالافتاء قائم کیے گئے ہیں جہاں تقریباً ہر زبان کے علاوہ علماء موجود ہو ہیں، وہاں سے بھی اس کا استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ پھر حج و عمرے کے سفر سے قبل سابقہ گناہ سے توبہ کریں اور آئندہ سنت کے مطابق زندگی گزارنے کا عہد کریں، یعنی یہ بھی ہمارا نیت میں ایک حصہ ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں لگے بندے چلے گئے، لگے بندے آ گئے، اور نہ جیسے پہلی زندگی تھی ویسی پہلی بعد میں بھی چلتی رہی، تو یہ پھر کیا ہے کہ انسان وہ کہتا ہے نا کام تو کر رہا ہے لیکن وہ حلق سے نیچے نہیں جا رہی چیز نا، لیبل لگانے کے نا۔ تو پھر اسی طرح اپنے ساتھ نہایت ضروری اور کم سے کم سامان لے کر جانا چاہیے، اور اپنی سفری دستاویز اور ان کی نقول میں بھی حفاظت سے رکھیں، یعنی ان کی چیزوں کو حفاظت میں رکھنا چاہیے۔ پھر عمر سیدھا بزرگ جو ہیں وہ حضرات یا چھوٹے بچوں کو وہاں کی کمپنی کے علاوہ اپنی ذاتی کارڈ ضرور دیں جس پر آپ کے اپنے ذاتی 1-2 نمبر اور پتے درج ہوں، کیونکہ کمپنیوں کے ذریعے دیے گئے کارڈ ہر آدمی کو نہیں استعمال کر سکتا۔ آپ اپنی طرف سے کوئی نہ کوئی کارڈ یعنی بچوں کے ساتھ کوئی لیبل لگا دیں تاکہ وہ اگر خدا نہ خواستہ آگے پیچھے ہوں تو یا بڑے بزرگ جو ہیں ان کے ساتھ۔ پھر اسی طرح مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد اپنا جملہ سامان اپنے رہائش گاہ پر حفاظت سے رکھنا، یہ بھی ایک احتیاطی تدابیر ہے۔ پھر طواف اور سعی اور اجتماعی مناسک کے دوران میں اپنے پاس ضرورت سے زائد لکڑی یا قیمتی چیزیں مت رکھیں۔ پھر اسی طرح مینا اور عرفات اور مزدلفہ جاتے ہوئے صرف ضرورت کا سامان لے کر جائیں۔ میں آپ سے بات کریں کیا کتنا سامان لے کے جاتے تھے آپ ادھر جب گئے تھے مینا وغیرہ؟ آپ اپنا ساتھ سامان صرف کیا ہے 2 آپ نے کپڑے لے لیں، بس 2 جوڑے 2 جوڑے۔ آپ نے ابایا ایک ہی لیا تھا؟ ایک ابایا بھی آپ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا گندا ہونے کا اندیشہ ہے تو ایک اسپیئر رکھ لیں۔ یہ تو احتیاط ہے نا آپ کی، اگر خدا نہ خواستہ، ورنہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ پانی موجود ہے، اگر خدا نہ خواستہ ایسا کچھ ہو گیا، کوئی پلیتی کا معاملہ ہو گیا، ویسے تو انسان کی احتیاط کے ساتھ ساتھ سارے معاملے چلتے، تو اللہ کا شکر ایسا ہوتا نہیں ہے۔
اچھا اگر ہو جائے تو پھر کیا ہے، تو وہاں پہ پانی موجود ہے، بندہ دھو بھی سکتا ہے. لیکن آپ چاہتے ہیں اگر کہ نہیں اس طرح کو کرنا تو پھر اسپیئر بھی رکھ لیں، کوئی نہیں. یہ ضرورت ہے نا، یہ ہماری ضرورت ہے. ضرورت کا مطلب ہے کہ ایکسٹرا جو چیزیں یہاں تک کھانے پینے کے بہت سارے اہتمامات کر کے ہو گئے تھے نا، بہت ساری چیزیں بیگوں میں بھرنے لگتے ہیں، گائی کا پکنک ہے نا. تو باقی ضرورت کی چیزیں میں اسپیئر بنانا یا رکھنا یا اسپیئر چیزیں رکھنا یہ تو ممنوع نہیں ہے. ایک جوڑا پہنا ہے، دو بیچ میں پتلے پتلے بیچ میں رکھ لیں، کیونکہ پتہ ہے کہ، اور یا پھر ایک اسپیئر رکھا تب بھی گزارا ہو جائے گا، اس لیے کہ ہم پہلا اتاریں گے اس کو واش کر کے دوسرے ایک پہن لیں گے. ادھر ہوئے گا تو پہلا واش کیا گا. جی ادھر دھو سکتے ہیں؟ دھو سکتے ہیں باتھ روم میں جا کے، جب ہم باتھ روم کی طرف جاتے ہیں نا وہاں پہ تمام تو ہے نا. اچھا تو اگر آپ اپنے ٹائم کو سیو کرنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ ایسے میں نے صرف وقت نہیں گزارنا، تو پھر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اب 3 دن رہنے تو 2 جوڑے اسپیئر رکھ لیں، ایک پہنا ہوا. اس سے پھر فائدہ ہوتا ہے کہ مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ آپ کی، ورنہ تو اصل مقصد ہے پھر ہم غافل ہو جائیں گے اگر باقی ہم اپنی چیزوں کو سنوارنے میں لگے رہیں گے، ہے نا. تو لیکن احتیاطاً اگر رکھنے کے باوجود کوئی ایسی ایمرجنسی آ گئی جس میں تو انسان کو دھونا پڑے تو دھو بھی سکتا ہے. وہاں پہ جو انہوں نے، جب ہم باتھ روم کی طرف جاتے ہیں مینا میں، تو جو باہر کے نالا جو وضو خانے بنائے ہوئے، جو وضو کی جگہ بنائی ہوئی، تو اس میں کوئی آپ کے پاس پہلے سے موجود ہو کوئی چیز جو ہے جس میں ڈال کے کپڑے دھونے ہیں، یا تو اصل میں دیکھیں اتنا رش میں انسان اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتا ہے، دوسروں کے لیے بھی مشقت کھڑی کرتا ہے. وقت سے پہلے انسان اپنے لیے احتیاط کرتا ہے کہ نہیں یہ مجھے نہ ہی پڑے، ہے نا. تو اس کے لیے اسپیئر اگر رکھ لیا تو لا حرج. لیکن اس کے اوپر جو کہتے ہیں نا لائک پکنک، وہ چیزیں آپ خام میں کہتے ہیں نا رات کی اور پہننے کی اور سونے کی اور بیٹھنے کی اور بندہ پہنے ہی ایسے جو رات میں بھی کوئی کام آ جائے. ہاں تو یہ اس طرح کی لکشری جو ہے نا وہ پھر اس کو ذرا بھول جائے، بندہ ضرورت کا سامان رکھے، کیونکہ جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنا فائدہ ہوگا. پھر مکہ مینا عرفات میں بھی دھوپ کی چھتری جیسے استعمال کر سکتے ہیں. پانی خوب پیئیں، زائد ضرورت کے کھانے پینے سے تھوڑا سا احتیاط کریں، زائد ضرورت جو چیزیں ہیں نا اس سے احتیاط کریں. بس عمومی اور خصوصی دعا میں اپنے عزیز و قرب، دوست احباب اور تمام اہل اسلام، علماء دین، مجاہدین اور وطن عزیز کی سلامتی کے لیے دعا کرنی ضروری ہے. مطلب یہ بھی یاد رکھنا چاہیے. پھر ہم بھی تمام حجاج کرام کے لیے تہ دل سے ان کا ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیریت سے لے کے جائے اور عافیت کے ساتھ لے کے واپس آئے. تمام مسلمانوں کی عبادت کو شرف قبولیت ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آگے ہیں اب دنیا آخرت کی بھلائی کے لیے جو مسنون دعائیں ہیں، وہ سب سے بہتر ہیں قرآنی دعائیں کا. اگر آپ کے پاس کارڈ ہے تو اس میں ساری قرآنی دعائیں آتی ہیں. یہ میرے پاس ہے نا الہدا کا حج اور عمرے کے دوران پڑھی جانے والی دعائیں. ہاں وہ، لیکن ویسے قرآنی دعا کا نہیں ہے کوئی کارڈ آپ کے پاس؟ جسٹ قرآنی دعاؤں کا نہیں میرے پاس. قرآنی اور مسنون دعاؤں کے کارڈ بن جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کی طرف سے بن جاتے ہیں. انہوں نے دونوں میں قرآنی دعائیں بھی شامل کری ہوئی ہیں اور مسنون دعائیں بھی شامل کری ہوتی ہیں. یہ جو میرے پاس ہے اس میں تو کچھ نہیں، میرے خیال علیحدہ سے ہے کتاب میرے پاس، ان کی چھوٹی ہے. وہ آپ چیک کریں، قرآنی دعائیں اور مسنون دعاؤں کا ایک کٹھا بکلٹ بھی ملتا رہا ہے. صحیح ہے، یہ ہے میرے پاس قرآن اور مسنون دعائیں. ہاں جی بس اس میں سارا کچھ موجود ہے جو ابھی میں آپ کو. سائز ہے. ہاں بالکل، اس میں یہ قرآن کی ساری دعائیں موجود ہیں. وہ ساری دعائیں جو ہیں وہ انسان کے پاس پاکٹ میں اگر ہوتی ہے تو انسان غائب تو دیکھتا رہتا ہے اور تو یاد ہو جاتی ہیں. دوسرا ہے کہ اگر ترتیب رکھنے میں یا بعض اوقات کہتے ہیں نا کوئی آگے پیچھے ہو جاتی، بلاوے میں آ جاتی، تو وہ بکلٹ کھولنے سے آپ کو یاد بھی رہ سکتی. تو پھر بار بار جب ہم اس کو یاد دہانی پڑھتے ہیں تو الحمدللہ پھر ہماری ایک ذکر کا حصہ بن جاتی ہے. تو ساری قرآنی دعائیں انہوں نے بتائی ہیں کہ وہ، اور مسنون دعائیں آگے جو آخری حصہ ہے نا اس میں بھی ساری وہی درج کری ہوئی ہیں، جس میں قرآنی دعا میں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. کہ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. پھر اسی طرح رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. پھر اسی طرح ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الكافرین. پھر ربنا ظلمنا انفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. پھر ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار. یہ میرے پاس میں نے جب کلاسوں میں کروائی تھی، جب سنڈے کلاس کروا رہی تھی، تو میں نے قرآنی اور مسنون دعاؤں کے بہت سارے وہ پیپرز تھے، میں نے سیدھے سیدھے دعاؤں والے تو میں نے یاد بھی کروائے تھے کلاسوں میں. میرے پاس ہوں گے وہ میں نے گیریج میں رکھے ہوں گے. ہاں پورے پیپر شیٹ تھی، پیپر کی شیٹ تھی مسنون کی اور اس کی بھی، تو میں نے وہ کلاسوں کے پیکج میں وہ تھوڑی تھوڑی کر کے یاد کروائی تھی ساری. یہ ساری دعائیں وہی ہیں. ماشاء اللہ جو آپ نے پڑھی ہیں وہ کافی ہیں. 53 دعا ہیں اس میں. ہاں ساری قرآنی دعائیں بھی دیکھیں اس میں، جو ساری مانگنے والی ہیں، اور پھر جو مسنون دعائیں ہیں اس میں آتے ہیں، جیسے صبح شام کی دعا میں ہم دعائیں وہ کہتے ہیں نا سید الاستغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک واستطعت، ہے نا. یہ اس میں 54 مسنون. ہاں بالکل، ہاں بالکل. اس میں اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. پھر اس طرح رب اغفر لی خطیئتی وجہلی واسرافی فی امری کلہ وما انت عالم به منی اللہم اغفر لی خطایای وعمدی وہزلی وجدی وکل ذلک عندی اللہم اغفر لی ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر وانت على كل شيء قدیر. وہ ساری مسنون جو دعائیں ہیں جتنی بھی ہیں نا، وہ ساری اس میں مطلب آپ رکھیں اپنی حج کے سفر میں، ذکر میں. وہی 54 انہوں نے وہ دی ہوئی، دوسرے ربنا والی قرآنی، اور 54 انہوں نے مسنون دی ہوئی، دوسری بھی دی. ساروں کو رکھیں. اور وہ جو اسپیسیفک ہو جاتی ہیں، جیسے دوزخ سے نجات کی دعائیں، جنت کا سوال ہے اس میں ہمیں اللہم انی اسألک جنت الفردوس واعوذ بک من النار. پھر غم و پریشانی سے نکلنے کی جو دعا ہے، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت، ہے نا. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. پھر آیت لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پھر قرض کی ادائیگی کے لیے جو ہمیں خاص طور پہ یاد کروائی ہے وہ مسنون دعا میں آتی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. پھر سستی، بخل اور غم اور قرض کی ادائیگی سے بچنے سے کے لیے دعا جو ہے، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل ودلع الدین وغلبۃ الرجال. پھر اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی واحسن فرجی، پاک دامن رہنے کے لیے دعا ہے نا. جی بالکل. پھر کوڑ کا مرض ہو گیا یا دوسری بیماری سے بچنے کے لیے، اللہم انی اعوذ بک من البرص والجذام والجنون ومن سیء الاسقام وسیء الاسقام. اسی طرح شیطان کے شر سے جو بچنے کی دعائیں ہیں، اعوذ بکلمات اللہ التامات التی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتنة الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. یہ تو ہم رقیہ سنے نا اگر قاریوں کا، ان میں سے یہ پھر ہر جی میں روز لگاتی ہوتی رقیہ. ہاں تو اس میں یہ دعا آتی ہے. پھر اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین وان یحضرون. پھر ہر کام میں اچھے انجام کی دعا، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ. اور یہ ساری مسنون جو دعائیں ہیں ساری ہمارے ذکر کا، ہماری دعاؤں کا حصہ ہو جانی چاہیے. ساری یاد نہیں ہوتی تو بکلٹ ضرور پاس ہونی چاہیے. ساری کام دعا یاد ہوتی، دعا یاد ہوئی تو بھول جاتا بندہ اس وقت. لیکن اس کو جب زندگی کا ہم بار بار ایک دعا کو پکڑ لینا، ایک دعا کو میں نے حصہ بنانا اور اس کو ذرا پڑھنا ہے 10-15 دن روز، جو پکی ہو جائے گی تو پھر دوسری دعا کو پکڑنا. مجھے یاد ہو جاتا ہے مگر میں بھول بہت جلدی جاتی ہوں. لیکن جب اس کو تکرار کریں گے پھر نہیں بولیں گے. میں بہت جلدی بھولتی چیزیں. سبحان ربی الاعلیٰ بھول جاتے ہیں. اسی طرح جب ہماری تکرار ہوگی نا پھر نہیں بولیں گے. جب بہت زیادہ تکرار ہوتی ہے نا، ایک دعا کو یاد کریں، ایک دعا کو یاد کرنے کے بعد ہم پھر وہ کہتے ہیں نا کہ ٹھیک ہے 15 دن میں نہیں رہتی پکی تو مہینہ پورا پڑھتے رہیں، ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں.
ہے نا, تو پھر وہ ہو جاتی ہے یاد. تو لیکن ہے کہ پھر جب دیکھیں کہ اب بالکل وہ جیسے صورت الفاتحہ پکی ہوگی اندر, کبھی بھی ہم اس کو کسی حال میں بھی اس کو میں بلاوا دے سکتے, کیونکہ وہ اتنی پکی ہے ماشاءاللہ سے. چاہے کوئی کنفیوژن آ جائے, کوئی شور آ جائے, کوئی ٹھنڈر کوسٹر پہ بٹھا کے ہمیں نیچے پھینک دے, ہے نا, ہم اگر پڑھنے لگے ہیں الفاتحہ تو ہمیں پڑھنی آ جائے گی. وإياكم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.